اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الطور مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون إلى نار جهنم الدعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وكان عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور قسم ہے طور کی قسم ہے طور کی یعنی کوہ طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا وہ کتاب مستور و کتاب اور کتاب کی مستور لکھی ہوئی اور لکھی ہوئی کتاب کی فی رق منشور فی رق جھلی میں منشور پھیلی ہوئی کشادہ ورق میں اس کتاب سے شاید لوح محفوظ مراد ہو یا لوگوں کا اعمال نامہ یا قرآن کریم یا طور کی مناسبت سے تورات یا عام کتب و سماویہ سب احتمالات ہیں والبیت المعمور والبیت اور قسم ہے گھر کی المعمور آباد گھر کی شاید کعبہ کو کہا یا ساتویں آسمان پر خانہ کعبہ کی ٹھیک محاذات میں فرشتوں کا کعبہ ہے اس کو بیت معمور کہتے ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے والسقف المرفوع والسقف اور چھت کی المرفوع جو اونچی ہے اور اونچی چھت کی یعنی آسمان کی قسم جو زمین کے اوپر ایک چھت کی طرح ہے اور یا سقف مرفوع عرش عظیم کو کہا جو تمام آسمانوں کے اوپر ہے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت کی چھت ہے والبحر المسجور والبحر اور سمندر کی المسجور جو موزن ہے اور ابلتے ہوئے دریا کی دنیا کے ابلتے ہوئے دریا مراد ہوں یا وہ عظیم الشان دریا مراد ہو جس کا وجود عرش عظیم کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر روایات سے ثابت ہوا ہے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب بے شک عذاب ربک تیرے رب کا لواقع البتہ واقع ہونے والا ہے بے شک عذاب تیرے رب کا ہو کر رہے گا ما لہ من دافع ما لہ نہیں اس کے لیے من دافع کوئی دور کرنے والا اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا یعنی یہ تمام چیزیں جن کی قسم کھائی شہادت دیتی ہیں کہ وہ خدا بہت بڑی قدرت و عظمت والا ہے پھر اس کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب کیوں نہیں آئے گا اور کس کی طاقت ہے جو اس کے بھیجے ہوئے عذاب کو الٹا واپس کر دے گا یوم تمور السماء مورا یوم جس دن تمور السماء پھٹ جائے گا لرزے گا آسمان مورا لرزنا ڈگمگانا جس دن لرزے آسمان کپ کپا کر یعنی آسمان لرز کر اور کپ کپا کر پھٹ پڑے گا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا وَتَسِيرُ چلیں گے الجبال پہاڑ سیرن چلنا اور پھریں پہاڑ چل کر یعنی پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے فوائل یومئذ للمکذبین فوائل پس ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کو الذین هم فی خوض یلعبون الذین وہ لوگ هم فی خوض جھگڑے میں یلعبون اچھل کود کر رہے ہیں جو باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے یعنی جو آج کھیل کود میں مشغول ہو کر طرح طرح کی باتیں بناتے اور آخرت کی تکذیب کرتے ہیں ان کے لیے اس روز سخت خرابی اور تباہی ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا یوم یدعون جس دن دھکے دیے جائیں گے ان کو الی نار جہنم جہنم کی آگ کی طرف دعان دھکے مارنا جس دن کے دھکیلے جائیں گے دوزخ کی طرف دھکیل کر
هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذه النار یہ ہے آگ التي وہ جو کنتم تھے تم بها تكذبون اس کو تم جھٹلاتے، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھوٹ جانتے تھے، یعنی فرشتے ان کو سخت ذلت کے ساتھ دھکیلتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور وہاں پہنچا کر کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ حاضر ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون افسحر ھذا کیا بھلا جادو ہے یہ ام انتم یا تم لا تبصرون نہیں تم دیکھتے، اب بھلا یہ جادو ہے یا تم کو نہیں سوچتا، یعنی تم دنیا میں انبیاء کو جادوگر اور ان کی وحی کو جادو کہا کرتے تھے، ذرا اب بتلاؤ کہ یہ دوزخ جس کی خبر انبیاء نے دی تھی کیا واقعی جادو یا نظر بندی ہے، یا جیسے دنیا میں تم کو کچھ سوچتا نہ تھا اب بھی نہیں سوچتا۔ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون اصلوها جلسو اس میں فاصبروا پس صبر کرو او لا تصبروا یا نہ تم صبر کرو سواء علیکم برابر ہے تم پر انما تجزون بے شک تم بدلہ دیے جاتے ہو ما کنتم جو تھے تم تعملون تم عمل کرتے چلے جاؤ اس کے اندر، پھر تم صبر کرو یا نہ صبر کرو تم کو برابر ہے وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے، یعنی دوزخ میں پڑھ کر اگر گھبراؤ اور چلاؤ گے تب کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، اور بفرض محال صبر کر کے چپ ہو رہو تب تم پر کوئی رحم کھانے والا نہیں۔ غرض دونوں حالتیں برابر ہیں، اس جیل خانہ سے نکلنے کی تمہارے لیے کوئی سبیل نہیں، جو کرتوت دنیا میں کیے ان کی سزا یہی حبس دوام اور ابدی عذاب ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم ان المتقین بے شک متقی لوگ فی جنات باغوں میں و نعیم اور نعمتوں میں ہوں گے، جو ڈرنے والے ہیں وہ باغوں میں ہیں اور نعمت میں۔ فاکہین بما آتاہم ربهم وقاہم ربهم عذاب الجحیم فاکہین خوش ہوں گے بما آتاہم ربهم بوجہ اس کے جو دے گا ان کو ان کا رب، وقاہم اور بچا لے گا ان کو ربهم ان کا رب عذاب الجحیم جہنم کی عذاب میں، میوے کھاتے ہوئے جو ان کو دیے ان کے رب نے اور بچایا ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے، یعنی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے وہاں بالکل مامون اور بے فکر ہوں گے، ہر قسم کے عیش و آرام کے سامان ان کے لیے حاضر رہیں گے، اور یہی انعام کیا کم ہے کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون کلو کھاؤ واشربوا اور پیو ہنیئا مزے سے بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا بدلہ ان کاموں کا جو تم کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر اوپر تختوں کے مصفوفۃ صف باندھے ہوئے، وزوجناہم اور بیاہ دیں گے ہم ان کو بحور عین سات سفید عورتوں کے بڑی آنکھوں والی تکیہ لگائے بیٹھے تختوں پر برابر بچھے ہوئے قطار باندھ کر، اور بیاہ دیں ہم ان کو حوریں بڑی آنکھوں والی ہیں، یعنی جنتیوں کی مجلس اس طرح ہوگی کہ سب جنتی بادشاہوں کی طرح اپنے اپنے تخت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کی ترتیب نہایت قرینہ سے ہوگی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم اور پیروی کی ان کی ذریتهم ان کی اولاد نے، بإیمان ایمان کے ساتھ، الحقنا بهم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ، ذریتهم ان کی اولاد کو، وما ألتناهم اور نہ کمی کریں گے ہم ان کے، من عملهم ان کے عمل میں سے، من شیئن کچھ بھی، کل عمری ہر شخص بما کسب ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی، رہن ہے گروی ہے، اور جو لوگ یقین لائے اور ان کی راہ پر چلی ان کی اولاد ایمان سے پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو، اور گھٹایا نہیں ہم نے ان سے ان کا کیا ذرا بھی۔ ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہے، یعنی کاملوں کی اولاد اور متعلقین اگر ایمان پر قائم ہو اور انہی کاموں کی راہ پر چلیں جو خدمات ان کے بزرگوں نے انجام دی تھی، یہ بھی ان کی تکمیل میں سعی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں انہی کے ساتھ ملحق کر دے گا، گو ان کے اعمال و احوال سے کما کیف فروتر ہوں، تاہم ان بزرگوں کے اکرام اور عزت افزائی کے لیے ان تابعین کو ان متبوعین کے جوار میں رکھا جائے گا، اور ممکن ہے بعض کو بالکل انہی کے مقام اور درجہ پر پہنچا دیا جائے جیسا کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس صورت میں یہ گمان نہ کیا جائے کہ ان کاملین کی بعض نیکیوں کا ثواب کاٹ کر ذریت کو دے دیا جائے گا، نہیں، یہ محض اللہ کا فضل احسان ہوگا کہ قاصرین کو ذرا ابھار کر اوپر کاملین کے مقام تک پہنچا دیا جائے،
تنبیہ کرنے واتبعتہم ذریتہم کا جو مطلب لیا ہے صحیح بخاری کی حدیث اس کے مناسب معلوم ہوتی ہے۔ قالت الانصار یا رسول اللہ ان لکل قوم اتباعا وانا قد اتبعناک فدعا اللہ ان یجعل اتباعنا منا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اجعل اتباعہم منہم۔ اوپر فضل کا بیان تھا، یہاں عدل کا ضابطہ بتلا دیا، یعنی عدل کا مقتضی یہ ہے کہ جس آدمی نے جو کچھ اچھا یا برا عمل کیا ہے اسی کے موافق بدلہ پائے گا۔ آگے اللہ کا فضل ہے کہ وہ کسی کی تقصیر معاف فرما دے یا کسی کا درجہ بلند کر دے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور مدد دیں گے ہم ان کو، زیادہ دیں گے ہم ان کو، پے در پہ دیں گے ہم ان کو، بِفَاكِهَةٍ پھل، وَلَحْمٍ اور گوشت، مِّمَّا يَشْتَهُونَ اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، اور تار لگا دیا ہم نے ان پر میووں کا اور گوشت کا، جس چیز کو جی چاہے، یعنی جس قسم کا گوشت مرغوب ہو، اور جس میوے کو دل چاہے بلا توقف لگاتار حاضر کیے جائیں گے۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، یتنازعون ایک دوسرے سے چھینیں گے، فیہا اس میں، کاسن جام میں، پیالوں میں، لا لغو فیہا نہ کوئی بےہودگی کوئی گوئی ہوگی اس میں، ولا تاثیم اور نہ کوئی گناہ، جبڑتے ہیں وہاں پیالہ نہ بکنا ہے اس شراب میں اور نہ گناہ میں ڈالنا، یعنی بیکنا یعنی شراب طہور کا دور جب چلے گا تو جنتی بطور خوش طبی کے ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے، لیکن اس شراب میں محض نشاط اور لذت ہوگی، نشہ بکواس اور فطور عقل وغیرہ کچھ نہ ہوگا، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَيَطُوفُ اور گھوم رہے ہوں گے علیہم ان پر، غلمان لہم تو عمر آدم ان کے لیے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ نو عمر آدم ان کے لیے، گویا کہ وہ موتی ہیں، مکنون چھپے ہوئے، چھپا کر رکھے ہوئے، اور پھرتے ہیں ان کے پاس چھوکرے ان کے، گویا وہ موتی ہیں اپنے غلاف کے اندر، یعنی جیسے موتی اپنے غلاف کے اندر بالکل صاف و شفاف رہتا ہے، گرد و غبار کچھ نہیں پہنچتا، یہی حال ہے ان کی صفائی اور پاکیزگی کا ہوگا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَأَقْبَلَ اور متوجہ ہوں گے بعضهم ان میں سے، بعض عَلَىٰ بَعْضٍ بعض پر، يَتَسَاءَلُونَ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، اور منہ کیا بعضوں نے دوسروں کی طرف آپس میں پوچھتے ہوئے، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، قالوا انا کہیں گے بے شک ہم، کنا تھے ہم، قبل اس سے پہلے، فی اہلنا اپنے گھر والوں میں، مشفقین ڈرنے والے، بولے ہم بھی تھے اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے۔ فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم، فمن اللہ پس احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، وقانا اور بچا لیا ہم کو، عذاب السموم لو کے عذاب سے، لو پھر احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا دیا ہم کو لو کے عذاب سے۔ انا کننا من قبل ندعوه انہ هو البر الرحیم، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، من قبل اس سے پہلے، ندعوه اس سے دعا کرتے، اسی کو پکارا کرتے، انہ بے شک وہ، هو البر وہی محسن ہے، الرحیم اور رحم فرمانے والا ہے، ہم پہلے سے پکارتے تھے اس کو، بے شک وہی ہے نیک سلوک والا مہربان۔ یعنی جنتی اس وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کریں گے اور غایت مسرت و امتنان سے کہیں گے کہ بھائی ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے کہ دیکھیے مرنے کے بعد کیا انجام ہو، یہ کھٹکا برابر لگا رہتا تھا۔ اللہ کا احسان دیکھو کہ آج اس نے کیسا معمون مطمئن کر دیا کہ دوزخ کی بھاپ بھی ہم کو نہیں لگی، ہم اپنے رب کو ڈر کر اور امید باندھ کر پکارا کرتے تھے، آج دیکھ لیا کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہماری پکار سنی اور ہمارے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله ان كانوا صادقین ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون
ام خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون فذکر پس نصیحت کیجیے فما انت پس نہیں آپ بنعمت نعمت سے ربک اپنے رب کی بکاہن کاہن ولا مجنون اور نہ مجنون اب تو سمجھا دے کہ تو اپنے رب کے فضل سے نہ جنون سے خبر لینے والا ہے اور نہ دیوانہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیوانہ کہتے کبھی کاہن یعنی جنون و شیطانوں سے کچھ جھوٹی سچی خبریں لے کر دیتے ہیں اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ آج تک کسی کاہن اور دیوانے نے ایسی اعلیٰ درجے کی نصیحتیں اور حکیمانہ اصول اس طرح کے صاف شستہ اور شائستہ طرز میں بیان نہیں کیے ہیں اسی لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھلا برا سمجھاتے رہیے اور پیغمبرانہ نصیحت کرتے رہیے ان کی بکواس سے دل گیر نہ ہوں جب اللہ کے فضل و رحمت سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون بلکہ اس کے مقدس رسول ہیں تو نصیحت کرتے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی ہے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون ام یقولون یا وہ کہتے ہیں شاعر ایک شاعر ہے نتربص ہم انتظار کر رہے ہیں بھی اس کے بارے میں ریب حوادث کا المنون موت کے زمانے کے کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے یعنی پیغمبر جو اللہ کی باتیں سناتا اور نصیحت کرتا ہے کیا یہ لوگ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض ایک شاعر سمجھتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ جس طرح قدیم زمانے کے بہت سے شعراء گردش زمانہ سے یوں ہی مرمرا کر ختم ہو گئے ہیں یہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے کوئی کامیاب مستقبل ان کے ہاتھ میں نہیں محض چند روز کی وقتی واہ واہ ہے اور بس کل تربصوا فانی معکم من المتربصین کل کہہ دیجئے تربصوا انتظار کرو فانی پس بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں تو کہ تم منتظر رہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں یعنی اچھا تم میرا انجام دیکھتے رہو میں تمہارا دیکھتا ہوں ان قریب کھل جائے گا کہ کون کامیاب ہے کون خائب و خاسر ام تأمرهم احلامهم بہذا ام ہم قوم طاغون ام تأمرهم یا حکم دیتی ہیں ان کو احلامهم ان کی عقلیں بہذا اس کا ام ہم یا وہ قوم طاغون لوگ ہیں سرکش کیا ان کی عقلیں یہی سکھلاتی ہیں ان کو یا یہ لوگ شرارت پر ہیں یعنی پیغمبر کو مجنون کہہ کر گویا اپنے کو بڑا عقل مند ثابت کرتے ہیں کیا ان کے عقل و دانش نے یہی سکھلایا ہے یہ سکھلایا ہے کہ ایک انتہائی صادق امین عاقل و فرزانہ اور سچے پیغمبر کو شاعر یا کاہن یا دیوانہ قرار دے کر نظر انداز کر دیا جائے اگر شاعروں اور پیغمبروں کے کلام میں تمیز بھی نہیں کر سکتے تو کیسے عقل مند ہیں حقیقت یہ ہے کہ دل میں سمجھتے سب کچھ ہیں مگر میں شرارت اور کجروی سے باتیں بناتے ہیں
ام یقولون تکولہ بل لا یؤمنون، ام یقولون یا وہ کہتے ہیں تکولہ اس نے گھڑ لیا اس کو، بل لا بلکہ نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، یا کہتے ہیں یہ قرآن خود بنا لایا کوئی نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، فَلْيَأْتُوا پس چاہیے کہ وہ لائیں، بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کوئی بات اس جیسی، إِنْ كَانُوا اگر ہیں وہ، صادقین سچے، پھر چاہیے کہ لے آئیں کوئی بات اسی طرح کی اگر وہ سچے ہیں۔ یعنی کیا یہ خیال ہے کہ پیغمبر جو کچھ سنا رہا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ اپنے دل سے گھڑ لایا اور جھوٹ موٹ خدا کی طرف منسوخ کر دیا؟ سو نہ ماننے کے ہزار بہانے۔ جو شخص ایک بات پر یقین نہ رکھے اور اسے تسلیم نہ کرنا چاہے وہ اسی طرح کے بے سر و پا احتمالات نکالا کرتا ہے، ورنہ آدمی ماننا چاہے تو اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو اکٹھا کر کے بھی اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے، اور جیسے خدا کی زمین جیسی زمین اور اس کے آسمان جیسا آسمان بنانا کسی سے ممکن نہیں، اس کے قرآن جیسا قرآن بنا لانا بھی محال ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا یا وہ پیدا کیے گئے، من غیر شیء بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون یا وہ خالق ہیں بنانے والے ہیں، کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ یا وہی ہیں بنانے والے؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، ام خلقوا یا انہوں نے پیدا کیے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، بل لا یوقنون بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، یا انہوں نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، کوئی نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے۔ یعنی پیغمبر خدا کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا ان کے اوپر کوئی خدا نہیں جس کی بات ماننا ان کے ذمہ لازم ہو؟ کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا خود اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، یا یہ خیال ہے کہ آسمان و زمین ان کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا اس قلم رو میں جو چاہیں کرتے پھریں، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ سب خیالات باطل اور محمل ہیں، وہ بھی دلوں میں جانتے ہیں کہ ضرور خدا موجود ہے جس نے ان کو اور تمام زمین و آسمان کو نیست سے ہست کیا، مگر اس علم کے باوجود جو ایمان و یقین شرعاً مطلوب ہے اس سے محروم اور بے بہرہ ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، ام عندہم یا ان کے پاس خزائن و خزانے ہیں، ربک تیرے رب کے، ام هم المسیطرون یا وہ محفاظ ہیں، دروغے ہیں، کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے یا وہی دروغے ہیں؟ یعنی کیا یہ خیال ہے کہ زمین و آسمان کو خدا کے بنائے ہوئے ہیں مگر اس نے اپنے خزانوں کا مالک ان کو بنا دیا ہے، یا اس ملک اور خزانوں پر انہوں نے زور سے تسلط اور قبضہ حاصل کر لیا ہے؟ پھر ایسے صاحب تصرف و اقتدار ہو کر وہ کسی کے مطیع و منقاد کیوں بنے؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، ام لہم سلم یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ وہ غور سے سنتے ہیں اس میں چڑھ کر، فلیأتی پس چاہیے کہ لائے، مستمعہم ان کا سننے والا، بسلطان مبین کھلی دلیل۔ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر سن آتے ہیں؟ تو چاہیے لے آئے جو سنتا ہے ان میں ایک سند کھلی ہوئی۔ یعنی کیا یہ دعویٰ ہے کہ وہ زینہ لگا کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے ملائے اعلیٰ کی باتیں سن آتے ہیں، پھر جب ان کی رسائی براہ راست اس بارگاہ تک ہو تو کسی بشر کا اتباع کرنے کی کیا ضرورت رہی؟ جس کا یہ دعویٰ ہو تو بسم اللہ اپنی سند اور حجت پیش کرے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، ام لہ البنات یا اس کے لیے ہیں بیٹیاں، ولکم البنون اور تمہارے لیے ہیں بیٹے، کیا اس کے یہاں بیٹیاں ہیں اور تمہارے یہاں بیٹے؟ یعنی کیا معاذ اللہ خدا کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ بیٹے اور بیٹیوں کی اس تقسیم سے مترشح ہوتا ہے اور اس لیے اس کے احکام و ہدایات کے سامنے سر تسلیم جھکانا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، ام تسألہم اجرا یا تم مانگتے ہو ان سے کوئی اجر، فہم من مغرم تو وہ تاوان سے، مثقلون بوجھل ہو رہے ہیں، کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ بدلہ سو ان پر تاوان کا بوجھ ہے؟
یعنی کیا یہ لوگ آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ خدا نہ کردہ آپ ان سے اس ارشاد و تبلیغ پر کوئی بھاری معاوضہ طلب کر رہے ہیں جس کے بوجھ سے وہ دبے جاتے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا عندہم الغیب ان کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون تو وہ لکھ رہے ہیں، کیا ان کو خبر ہے بیت کی سو وہ لکھ رکھتے ہیں؟ یعنی کیا خود ان پر اللہ اپنی وحی بھیجتا اور پیغمبروں کی طرح اپنے بیت پر مطلع کرتا ہے جسے یہ لوگ لکھ لیتے ہیں جیسے انبیاء کی وحی لکھی جاتی ہے، اس لیے ان کو آپ کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون، ام یریدون یا وہ چاہتے ہیں کیدن ایک چال، فالذین کفروا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، هم المکیدون وہ مکر کیے گئے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں کچھ داؤ کرنا، سو جو منکر ہیں وہی آتے ہیں داؤ میں، یعنی ان میں سے کوئی بات نہیں، تو کیا پھر یہی ارادہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ داؤ پیچ کھیلیں اور مکر و فریب و خفیہ تدبیریں گانٹھ کر حق کو مغلوب یا نیست و نابود کر دیں؟ ایسا ہے تو یاد رہے کہ یہ داؤ پیچ سب انہی پر الٹنے والے ہیں، عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ حق مغلوب ہوتا ہے یا وہ نابود ہوتے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، ام لہم یا ان کے لیے الہ غیر اللہ کوئی الہ ہے اللہ کے سوا، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، عما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، مشرک بنتے ہیں۔ کیا ان کا کوئی حاکم ہے اللہ کے سوا؟ وہ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے، یعنی کیا وہ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے، یعنی کیا خدا کے سوا کوئی اور حاکم اور معبود تجویز کر رکھے ہیں جو مصیبت پڑنے پر ان کی مدد کریں گے، اور جن کے پرستش نے خدا کی طرف سے ان کو بے نیاز کر رکھا ہے؟ سو یاد رہے کہ یہ سب اوہام وساوس ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک و مسیل یا مقابل و مزاحم ہو۔ یاد رکھو وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر یرو کسفم وہ دیکھیں ایک ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ساقطاً گرنے والا، یقولو وہ کہیں گے سحابٌ بادل ہیں، مرکوم تہبتے، اور اگر دیکھیں ایک تختہ آسمان سے گرتا ہوا کہیں یہ بادل ہے گاڑا۔ یعنی حقیقت میں ان میں سے کوئی بات نہیں، صرف ایک چیز ہے، ضد اور عناد، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہر سچی بات کے جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ اگر ان کی فرمائش کے موافق فرض کیجئے آسمان سے ایک تختہ ان پر گرا دیا جائے تو دیکھتی آنکھوں اس کو بھی کوئی تعویل کر دیں گے، مثلاً کہیں گے آسمان سے نہیں آیا، بادل کا ایک حصہ گاڑا اور منجمد ہو کر گر پڑا ہے، جیسے بڑے بڑے اولے کبھی گرتے ہیں۔ بھلا ایسے متعصب معاندوں سے ماننے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُوعَدُونَ، فَذَرْهُمْ پس چھوڑو ان کو، حَتَّى يُلَاقُوا یہاں تک کہ وہ جا ملیں، یومہم اپنے دن سے، فِيهِ اس میں، يُوعَدُونَ بے ہوش کیے جائیں گے۔ سو تو چھوڑ دے ان کو یہاں تک کہ دیکھ لیں اپنے اس دن کو جس میں ان پر پڑے گی بجلی کی کڑک۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، یوم لا یغنی عنہم جس دن نہ کام آئے گی ان کو، کیدہم ان کی چال، شیئن کچھ بھی، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ جس دن کام نہ آئے گا ان کو ان کا داؤ ذرا بھی، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی، یعنی ایسے معاندوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دیجئے کہ چند روز اور کھیل لیں اور باتیں بنا لیں، آخر وہ دن آتا ہے جب قہر الہی کی کڑک بجلی سے ان کے ہوش و حواس جاتے رہیں گے اور بچاؤ کی کوئی تدبیر کام نہ دے گی، نہ کسی طرف سے مدد پہنچے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ اور بے شک ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، عذابًا عذاب ہے، دون ذالک اس کے علاوہ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لیکن ان میں سے اکثر، لا يعلمون علم نہیں رکھتے۔
اور ان گناہ گاروں کے لیے ایک عذاب ہے اس سے ورے پر بہت ان میں کے نہیں جانتے، یعنی ان میں سے اکثروں کو خبر نہیں کہ آخرت کے عذاب سے ورے دنیا میں بھی ان کے لیے ایک سزا ہے جو مل کر رہے گی، شاید یہ معرکہ بدر وغیرہ کی سزا ہو۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ وَاصْبِرْ اور صبر کیجئے، لِحُكْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے فیصلے کے لیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا پس بے شک آپ ہمارے نگاہوں میں ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حین جس وقت تقوم آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور تو ٹھہرا رہ منتظر اپنے رب کے حکم کا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور پاکی بیان کر، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور پاکی بیان کر اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے، یعنی صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کے حکم تکوینی و تشریعی کا انتظار کیجئے جو عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کی طرف سے کچھ بھی نقصان نہ پہنچے گا، کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے زیر حفاظت ہیں۔ یعنی صبر، تحمل اور سکون و اطمینان کے ساتھ ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تحمید اور عبادت گزاری میں لگے رہیے، خصوصاً جس وقت آپ سو کر اٹھیں یا نماز کے لیے کھڑے ہوں یا مجلس سے اٹھ کر تشریف لے جائیں۔ ان حالات میں تسبیح وغیرہ کی مزید ترغیب و تاکید آئی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے اوقات میں سے، فَسَبِّحْهُ پس تسبیح کیجئے اس کی، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے پلٹنے کے وقت، اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی اور پیٹھ پھیرتے وقت تاروں کی۔ رات کے حصے سے مراد شاید تہجد کا وقت ہو، اور تاروں کے پیٹھ پھیرنے کا وقت صبح کا وقت ہے، کیونکہ صبح کا اجالا ہوتے ہی ستارے غائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تمت سورۃ الطور وللہ الحمد۔ صدق اللہ العظیم و صدق